السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور بڑا یو ٹرن، بگ یو ٹرن۔ عمران خان پرویز مشرف کو بچانے میں سرگرم عمل۔ افسوس ہے نا، یہ وہی عمران خان ہے جن کی سابقہ تقریریں نکال کے دیکھیں تو یہ کہتا تھا کہ ہماری جب حکومت آئے گی تو ہم پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلائیں گے۔ یہ 2013 کے الیکشن میں بھی انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ بعد میں بھی ان کا وعدہ تھا، لیکن افسوس کہ آج وہی عمران خان پرویز مشرف کو بچانے میں سرگرم عمل ہو گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کی جو حکومت کس طرح چل رہی ہے، کون چلا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، سب چیزیں عیاں ہو گئی ہیں۔ اور آج تو یقین کریں ایسا لگ رہا تھا جیسے عمران خان کی حکومت جو ہے نا وہ انتہائی بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہو، وہ پرویز مشرف کا کیس ہو، وہ عمران خان کا جو آج کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری ہوا ہے عمران خان کی ذات کو، فردوس عاشق امان کی بات، عمران خان کی ذات کو، وہ بھی صبح کیس لگا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ عرصہ پہلے جس طرح شریف خاندان اور زرداری کے خلاف روزانہ کیس آتے تھے، عدالتوں کی خبریں آتی تھیں، وہ خبریں اب آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف وہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور پرویز مشرف کو بچانے کے لیے وزارت داخلہ نے درخواست دی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جب نواز شریف صاحب نے کیس کیا، اس میں حکومت مدعی ہے۔ اب ایک دو درخواست دی ہے پرویز مشرف کے وکیل نے، صفدر صاحب نے، کہ جی پرویز مشرف کو دلائل دینے کا حق دیا جائے، دفاع کا حق دیا جائے، وہ ٹھیک ہے، مشرف صاحب یہ درخواست دے سکتے ہیں اور ان کو درخواست دینی بھی چاہیے تھی اور انہوں نے دے بھی دی، لیکن حکومت تو مدعی ہے، مدعی خود کہہ رہی ہے کہ ملزم کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کی وہ بات کہ طاقتور کے لیے اور نظام ہے اور کمزور کے لیے اور نظام ہے، بتائیں یہ کدھر گئی یہ بات عمران خان صاحب کی؟ مدعی کہہ رہا ہے کہ ملزم کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ مدعی اور ملزم کا گٹھ جوڑ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا نا۔ مدعی کون ہے؟ حکومت ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے، عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ دوستو بڑے ہی افسوس کے بات ہے، یقین کرو یہ اتنا بڑا یو ٹرن ہے، اور اس کے اوپر اب وہ سارے تجزیہ کاروں کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے اور پرویز مشرف کو بچانے میں سرگرم عمل ہو گئے ہیں۔ لیکن عدالت نے جناب 28 نومبر کی ڈیٹ دے دی ہے، 28 نومبر کو فیصلہ آنے والا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ 28 نومبر کو پرویز مشرف کے خلاف 90% امکان ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ ہوگا، اور اس کی صرف ایک ہی سزا ہے، آرٹیکل 6 کے مطابق آئین توڑنے کی صرف ایک سزا ہے، تھوڑی نہیں ہے کہ 10 سال سزا دے دی جائے یا 25 سال یا لائف، اس کی ہے ہی ڈیتھ، بری ہوتا ہے بندہ یا ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو اس کی سزائے موت کے جو ہے نا امکانات واضح ہو گئے ہیں، روشن ہو رہے ہیں۔ پہلی دفعہ ہوگا کہ جمہوری، تو آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب کو پھانسی ہو چکی ہے، وزیر اعظم سارے فارغ ہوئے ہیں، سارے ہی ہوئے ہیں، لیکن آج تک کسی بھی جو مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ پہلا کیس ہوگا، پہلی ایگزامپل ہوگی، پہلی سائٹیشن ہوگی، پہلی نظیر ہوگی کہ ایک آمر کو، ایک ڈکٹیٹر کو جس نے آئین توڑا ہے ان کے خلاف جو ہے نا، یہ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف تھے تو وہ غدار کیسے ہو سکتے ہیں اور سنگین غداری کا کیس کیسے لگتا ہے۔ ان کے اوپر کوئی آرمی کے حوالے سے کیس نہیں ہے کہ وہ انہوں نے آرمی کو جاسوسی کی ہے یا آرمی کے خلاف کوئی بات کی ہے، جیسے آج ایک آرمی کے بریگیڈیئر کو پھانسی چڑھا دی گئی ہے، اس نے آرمی کے خلاف بات کی تھی، پاکستان کے خلاف بات کی تھی۔
یہ دوسری قسم کی غداری ہے جو پرویز مشرف کے اوپر کیس چل رہا ہے نا. عام لوگ جذباتی ہو کے کہتے ہیں کہ جی چیف آف آرمی سٹاف کیسے غدار ہو سکتا ہے. وہ غداری یہ نہیں ہے، یہ غداری ہے آئین توڑنے کی. اور آئین تو اس نے توڑا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، بلکہ 2 دفعہ توڑا ہے اس نے آئین. اسمبلیاں توڑی ہیں، اس نے آئین کو توڑا ہے، اور ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا ہے. یہ تو سب مانتے ہیں نا. تو یہ والی غداری ہے. لوگ ذرا عام لوگوں کے لیے یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ دوسرے غدار نہیں ہیں جیسے پاکستان کا کوئی غدار ہوتا ہے یا فوج کا کوئی غدار ہوتا ہے. وہ والے پرویز مشرف صاحب جو ہے نا وہ والے غدار نہیں ہے، واضح ہو جائے. آئین توڑنا بھی غداری میں آتا ہے، تو آئین توڑنے کا جرم تو ان کے اوپر ثابت ہے. اب جو درخواست عمران خان نے دی، انہوں نے کہا جی یہ جو بینچ بنا ہے سماعت کے لیے یہ بھی غلط ہے اور اس میں دوسرے ملزموں کو شامل کیا جائے. بالکل ہی یو ٹرن لے لیا ہے حکومت نے کہ یہ کیس چل ہی نہیں سکتا. تو جناب علی یہ کل وہ فل بینچ کے پاس یہ کیس لگا ہوا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی نگرانی میں. تو اس وقت لگتا یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ جیسے زرداری اور نواز شریف کے خلاف ثاقب نثار نے اہم رول ادا کیا، اسی طرح کا جو ہے وہ اطہر من اللہ صاحب جو ہے نا پی ٹی آئی اور موجودہ حکومت کے خلاف اہم رول ادا کرنے والے ہیں. یہ میرا تجزیہ ہے دوستو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.